اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم ترى کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اب یہاں لفظ دیکھنے پر فوکس ہو رہا ہے. دیکھو ذرا ان اللہ کہ اللہ یسبح پاکیزگی بیان کرتا ہے لہو اس کی من فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. پھر اللہ اس کے مزید اس کو کیا کہتے ہیں فوکس کرواتے ہیں ایک مخلوق کی طرف، اپنی ایک تخلیق کی طرف. اور وہ اس کی تخلیق کیا ہے، اس کی مخلوق کیا ہے؟ وہ ہے پرندے، والطیر اور پرندے، صافات پھیلائے ہوئے، کل ہر ایک، قد علمت جان لی صلاتہ اپنی ندا صلات دعا و تسبیحہ اور اپنی تسبیح. اب یہاں ذرا غور کریں، پرندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور پرندوں کی ایک حالت جب وہ پر پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ اڑ رہے ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ساتھ میں، اس میں ساتھ میں، ورنہ پرندے کا خالی پرندہ بول دیا جاتا، آگے ان کی وہ حالت نہ بولی جاتی. تو ابھی ہمیں پتا ہوتا نا پرندے کی بات ہو رہی ہے. ہم تو پرندے کی بولی کو صرف کہتے ہیں نا کہ پرندہ جب بولتا ہے تو وہ کچھ کہتا ہوگا ایسے. دیکھیں جب آپ اگر صرف بولنا ہوتا تو صرف آپ کہیں بھی بول کر لفظ بول کر بات کام کر لیتے، لیکن غور کریں ادھر فزیکلی بھی ادھر رہنا، آپ نے فزیکلی بھی ادھر رہنا ہے. اور ایک وہ ردم ہوتا ہے کہ آپ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں، بیٹھ رہے ہوتے ہیں، جھک رہے ہوتے ہیں، زمین پر اپنے آپ کی پیشانی کو رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ایک ایکسرسائز آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر تو آپ کا کوئی اور چل رہا ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا، یاد رکھیے گا، اگر آپ کی یہ جو ایکسرسائز ہے، جو آپ کا اندر کی کیفیت ہے، جو اندر کے سارے الفاظ ہیں، وہ آپس میں کوریلیٹ نہیں کرتے، اس کے ساتھ جڑتے نہیں ہیں، جڑتے نہیں ہوتے، ایک ہارمنی پیدا نہیں ہوتی. وہ ہارمنی جو ہے وہ اصل چیز ہے. جب آپ کے اندر وہ ہارمنی آ جائے گی، یقین کریں گے آپ پرندے کیا اڑتے ہیں، آپ کی جو پرواز ہوگی، آپ کی جو لذت اور کیف اور سرور کے جو عالم ہوگا وہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کچھ دیر کے لیے پر دے دیے جائیں، آپ جاؤ اڑو فضاؤں میں، پھر مختلف طریقوں سے آپ اپنے آپ کو اوپر لے جاؤ، دائیں لے جاؤ، بائیں لے جاؤ، کہیں اپنے آپ کو روک لو، کس طرح آپ کٹ کرتے ہیں ہوا کو، پھر اس کے اندر اڑتے ہیں، کیسے سر بلند ہوتے ہیں. وہ جو اس کا ایک ہارمنی اس کے اندر کریٹ ہوتی ہے، جو اس کے اندر ردم پیدا ہوتا ہے، جو وہ پرواز کرتا ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اس کے تعلق کے جڑے رہنے کی بنا پر کرتا ہے وہ ایسا. یاد رکھیے گا، ورنہ اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ اڑ سکے. کہ تم دیکھتے نہیں ہو پرندوں کو کیا کرتے ہوتے ہیں، ہر ایک کو پتا ہے کہ میری تسبیح کیا ہے، میری صلات کیا ہے، اور اس نے جان لیا. پھر جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو دیکھو اس کی پرواز، دیکھو اس کی بلندی، دیکھو وہ تو یہ کرتا ہے، تم اشرف المخلوقات ہو کر کیا کر رہے ہو. واللہ علیم بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں اللہ اس سے خوب آگاہ ہے. اور اللہ تمہیں بتا رہے ہیں، تم دیکھ لو، تم جان لو کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے. دیکھیے کس انداز سے اللہ انسان کو اس کی سربلندی کی طرف لے کر جا ہے. لیکن وہ ہے کہ اس پر احسان دھرے کھڑا ہے کہ جی میں نے تیری نماز پڑھ لی، میں نے تیری بندگی کر لی. وہ کہتا ہے اچھا چلو میرے لیے ہی کر لو. جیسے بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے تیرے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں، تیرے لیے میں اسکول جا رہا ہوں، تیرے لیے سارے کام کر رہا ہوں. باپ کے لیے ماں کو پریشان دھرے کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا تم ہمارے لیے کر رہے ہو، بس چلو ہمارے لیے صحیح. لیکن جب وہ پھر اس پروسیس سے گزر جاتا ہے، نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، وہ جہاں سے چلے گئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر اسے اگر وہ سوچے تو سمجھے کہ وہ مجھے کہاں تک کیوں اس طرف لے کر آئے تھے، میری تربیت وہ کیا کر کے گئے. اتنی سی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی.